وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں کوئی دل جلا تھا حضرت، جس کے اندر وہ دیا جل اٹھا تھا حضرت، محبوب کو پانے کا شوق لگن لگ گئی تھی۔ اس نے بڑے صوفیاء سے ملاقات کی لیکن شاید اس کو ملا نہیں، اس کی طلب کا معیار بہت بلند تھا حضرت۔ اس نے نہ کہا لے بھائی بندہ دے لبا کوئی نہیں تے جانا بھی نہیں سی کسی کا، انہیں اسی اودے کو انہوں منگا گیا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تسبیح پکڑ لیا اور شروع ہو گئے اللہ 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 اللہ۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج مبارک تھا کہ اب عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو دریا دجلہ پانی پلانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نکلے، آپ گھوڑی کی اس سائیڈ والی لگام کھینچیں کہ ادھر جانا ہے، گھوڑی ادھر کو زور مارے، آپ ادھر کی کھینچیں ادھر جانا ہے، گھوڑی ادھر کو زور مارے۔ دانا آدمی تھے، آپ نے لگامیں چھوڑ دی، کوئی راز دے ہے۔ وہ گھوڑی چلتے چلتے نا وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا جذب مجھے کھینچ کے لائے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کہ جو معمولات تھے، جو رنگ تھا، اس کے سینے میں کنورٹ کر دیا، اس کا دیا جل اٹھا دیا۔ اچھا باقی جو میں سبق آپ رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اسے پوچھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ بس کرتا ہے حضور آپ میرے پیر و مرشد۔ یہ تصوف میں نا دو کیفیات ہیں، ایک ہے قبض اور ایک ہے بس۔ قبض ہے جب فیض کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، سینہ بندے کا جکڑا جاتا ہے اور وہ سالک کے لیے جان لینے والی کیفیت ہوتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے ماری جاؤں کہیں، اور پھر ہوتا ہے بس جب سینہ کشادہ ہوتا ہے، جب عشق و مستی کا غلبہ ہوتا ہے بندے کو۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑے معاملات آئیں گے، میں چلو سادہ کہہ دیتا ہوں، کبھی تیرا دیا بجھ جائے نا تو بغداد میں میرے پاس آنا، میں تیرا دیا پھر جاتا ہوں۔ اچھا وہ آگے سرچ کردہ حضور ایک گالتے دسو۔ آپ نے فرمایا پوچھ حضور ہوں تسی آئے ہو کہ میں آیا ہوں؟ اب آپ آئے ہیں کہ میں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا میں جدیاں دی بارگاہ چاہ کے بہ گیا میں لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دیں گے۔ تو ہی بہت صحیح آ ویکو ہاں گھوڑیاں مڑتی ہیں کہ نہیں مڑتی ہیں، بیٹھو تو صحیح آ حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھو تو صحیح ہے، پھر دیکھو ہاں گھوڑیاں مڑتی ہیں کہ نہیں مڑتی ہیں، زمانے مڑ جائیں گے تمہارے لیے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ آؤ حضرت جی پکی ہوئی ہے اس وقت ضرورت ہے، اور پکارا کرو حضور نبی علیہ السلام، خوب حضرت جی پکارا کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو وہ ہے نا جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام غاروں میں آنسو بہایا کرتے تھے، ذرا اس سے بھی نیچے جا کے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور کسی نہ کسی کی نظر سے یہ کتاب ضرور گزری ہوگی، مدینۃ الرسول، ٹھیک ہے جی، مولانا منظور احمد صاحب ساہیوال شریف جامعہ فریدیہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت کی، جو اس کا نیا ایڈیشن ہے جو تقریباً سن 2002 میں آیا حضرت، اس سے پہلے سادہ ہے، لیکن جو دوسرا ایڈیشن آیا نا اس میں کیونکہ حضرت نے بڑا وقت گزارا ہے مدینہ طیبہ میں، تو وہاں جو انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے کمالات، جو حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے جو سلسلے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتابوں میں تو پڑھتے آئے تھے، انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت باتیں کتاب میں قلم بند کی ہیں۔ اس میں ایک بات آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے، کہتے حج کر لیا، حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہتے ہیں مدینہ پاک بلائے گئے، کہتے جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے نا، جس کمرے میں، کہتے اس کمرے میں ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، اور کیونکہ حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ کون تھے، حضرت نے اخفا میں رکھا نام ان کا، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور ہمارے ہوٹل کا نا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہتے ہوا کیا کہ ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم نے اس بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا، ہاں حضرت کسی نے محبت کی ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا پھر محبوب کے شہر کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں، کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اس وقت تو کچھ تھا نہیں، کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا ہم نے ایک نوالا توڑا اور بلی کو پیش کیا، تو کہتے ہیں اس نے قبول کر لیا،
کہتے اللہ کی کرنی وہ اگلی دوپہر کو پھر آ گئی، کہتے تیسری کو پھر آ گئی، کہتے چوتھی کو پھر آ گئی، کہتے پانچویں کو پھر آ گئی۔ کہتے محبت کا سلسلہ اتنا بڑا کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے تہیہ کر لیا اس بلی کو جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانا ہے۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اس کے لیے آرڈر پہ بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھا ہے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو سوئے، جب یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے۔ اور بات بھی حضرت جی تب بھی بنتی ہے جب اندر کی کھلتی ہے، اور اندر کی تب کھلتی ہے جب یہ دو بند ہوتی ہے۔ اب اس بند ہونے پہ بھی بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کرو حضرت جی کہ یہ اپنے تو بھی بند ہو جائے۔ ہاں حضرت، کیونکہ اب مجھے میرے علم میں نہیں تھا، کچھ رابطہ بھی نہیں ہو سکا کہ عرص غوث ہیں، اس سے اب کیا مراد تھی۔ لیکن چلو اب میں غوث کے حوالے سے ایک بات جو ہے نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کوشش کرو حضرت اس کو اپنے سے بھی بند کر دو۔ بس ہمیشہ یہی کوشش کرو کہ وہ دن آئے کہ آنکھوں سے محبوب کے جلوے دیکھیں، لیکن وہ تب بھی نظر آنے جب یہ خود سے بھی بند ہو جائے۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک چینی آئینہ تھا، اور یہ وہ دور تھا جب چیزیں تھیں لیکن تھیں کامیاب، اتنی عام نہیں تھی چیزیں۔ وہ آئینہ تھا اور آپ آئینہ دیکھا بھی کرتے تھے حضرت، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت بھی ہے، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت۔ اور میں کہوں گا حضرت جی، یہ شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، یہ بندے کو جو ہے نا، بندے کا یہ دکھاتا ہے، بندے کا اندر نہیں دکھاتا، بلکہ دعا کرو اللہ کو وہ شیشہ عطا فرمائے جو اندر دکھائے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ خادم نا صفائی کر رہا تھا، اور صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ ٹوٹ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا۔ وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں اگر چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ اب وہ جو ہوئی حضور غوث اعظم کا خادم، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم کی نظریں پڑیں، تو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو اس میں کیا کمالات پیدا ہو گئے ہوں۔ وہ لکھا ہے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا نا، وضو فرما کے آپ نے فرمایا بھائی شیشہ دو، تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضرت میرے کو ٹوٹ گئے، وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑے، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے توڑا، درمیان میں محبوب کو لے گیا، وہ کہتا ہی نہیں، کہتا ہے حضور از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، اور اس کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ان یار نہیں یاد کریں گے۔ حضرت جی ذرا شیشے سے بچ کے رہنا، اس سے ذرا بچ کے رہنا، اس سے ذرا بچ کے رہنا، یہ بندے کو بڑا اس سے بچ کے ہی رہنا، خوب شد اسباب خود بینی شکست، اس سے بچ کے رہنا۔ وہ لکھا ہے دو آنکھیں بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا میں اس کو مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ہے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب منظور احمد شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دیتا، 4 راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرمائیں مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت جی وہ بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں،
ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے؟ نہیں نوازتے ہیں، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ عصائے کلیم مجدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ اس لیے حضرت جی خوب محنت کریں۔ اور میں تو جہاں کہیں بھی گیا ہوں، پتہ نہیں میری بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں نے تو ہر جگہ جا کے یہی کہا ہے کہ حضرت جی اللہ کا شکر ہے آپ نے حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی کو اپنے اپنے انداز سے منایا، جھنڈیاں لگیں، لائٹیں لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں، میں رات کو بھی پنڈی میں نے کل 4 پروگرام کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہیں آج کل کیونکہ پنڈی کا ماحول میرے حوالے سے بڑا گرم چل رہا ہے، باقاعدہ کلپ چل رہے ہیں کہ اس کا پنڈی میں بائیکاٹ کرو۔ تو میں نے بھی پھر آگے سے کہا، میں نے کہا کاکا جی تسی بھی ذرا دھیان، پنڈی کسی دے پیوز ہی نہیں، پنڈی میر علی شاہ دی ہے، پنڈی حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ دی، پنڈی امام بری سرکار دی، ہاں جی ہمیں بائیکاٹ ہوتا ہے کسی کا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو میں نے تو رات کو بھی میں نے کہا، میں نے کہا بھائی میں اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں بس یہی عرض کرنے آیا ہوں، ماشاءاللہ علمی نکتے بیان کرنا یہ تو علماء کا کام ہے، ہم تو سادے سادے لوگ ہیں۔ میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گا حضرت جی کہ باہر آپ نے ماشاءاللہ بڑی جھنڈیاں لگائیں، بڑی لائٹیں لگائیں۔